آج ہم بات کریں گے مسا کے متعلق کہ مسا آپ کی زندگیوں میں کیا کر سکتا ہے۔ اگر مسا آپ کی زندگیوں پر آ جائے تو وہ جنگیں جو آپ سالوں سے لڑ رہے ہیں یہ ان میں آپ کو فاتح بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی جنگ میں ہار چکے ہیں اور شکست خوردہ ہو چکے ہیں تو آپ کو ہمت باندھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا مسا اگر آپ کی زندگیوں پر آ جائے تو یہ آپ کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس جنگ میں آپ کو فاتح بنانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں جو مسا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھی خدا لوگوں کو اپنے لیے مخصوص کرتا تھا، یعنی بادشاہوں کو، کاہنوں کو، نبیوں کو جو مخصوص کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر تیل ڈالا جاتا تھا اور ان کو مسا کیا جاتا تھا۔ خدا کے لیے جو چیزیں مخصوص کی جاتی تھی ان پر تیل ڈال کر ان کو مسا کیا جاتا تھا، اور عہد عتیق میں خدا کے جو لوگ ہوتے تھے وہ مذبح کو مخصوص کرتے تھے، اس کو مسا کرتے تھے، اور مذبح اس لیے مخصوص کیا جاتا تھا، اس لیے مسا کیا جاتا تھا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے لیے برکتوں کو جاری کرتا ہے۔ مذبح وہ ہوتا تھا جہاں پر خدا کے لوگ برکتوں کو ریسیو کرتے تھے، جہاں پر خدا کے لوگ خدا کی برکتوں کو حاصل کرتے تھے۔ مذبح اس لیے مسا کیے جاتے تھے کہ بھی یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اپنے لوگوں کے درمیان ظاہر ہوتا ہے۔ چیزیں اس لیے مسا کی جاتی تھی کہ بھی یہ خدا کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں، اور لوگوں کو اس لیے مسا کیا جاتا تھا کہ بھی یہ لوگ خدا کے لیے اب مخصوص ہو چکے ہیں اور خدا ان کے ذریعہ سے اپنے کاموں کو، اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اگر ہمیں مسا کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور اگر ہم مسا کے لیے پیاسے ہو جائیں اور اپنی زندگیوں میں مسا کو مانگ لیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ مسا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ تمام لڑائیاں جو لڑ رہے ہیں ان میں جیت سکیں، تاکہ ہم اپنی جنگوں میں فاتح ہو سکیں۔ آئیں ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ مسا کیوں ضروری ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ آمین۔ مسا ہونے کے بعد داؤد نے اپنی زندگی میں 66 جنگیں لڑی اور 66 جنگوں میں وہ فاتح رہا۔ کسی بھی جنگ میں اس نے ہار کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی جنگ میں وہ ہارا۔ داؤد کی جو پہلی جنگ تھی وہ خدا کے نام کے لیے غیرت کی جنگ تھی، جس میں وہ جاتی جولیت جیسے سورما کو بھی ایک پتھر سے مار گراتا ہے۔ دوسری جنگ اس کی زندگی میں یہ تھی کہ بھی جس کام کے لیے وہ مسا ہوا تھا، یعنی بادشاہ ہونے کے لیے، وہ بادشاہ بننے کے لیے اپنی زندگی میں 10 سے 15 سال جنگیں کرتا رہتا ہے، پھر جا کر وہ ایک بادشاہ کا مقام پاتا ہے۔ اور تیسری جنگ وہ اپنے خاندان کے لیے لڑتا ہے، جس میں وہ اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے، دشمن کے ہاتھ سے بچانے کے لیے جنگ لڑتا ہے اور اس میں فاتح ہوتا ہے۔ اور چوتھی جنگ وہ اپنی قوم کے لیے جنگ کرتا ہے، اور پانچویں جنگ وہ جادوگری کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے بے شمار اور بھی بہت ساری جنگیں جو ہیں اپنی زندگی میں لڑی، لیکن کسی بھی جنگ میں اس نے ہار کا منہ نہ دیکھا، کسی بھی جنگ میں وہ ہارا نہیں بلکہ ہر جنگ میں وہ فاتح ہوا۔ اگر داؤد اپنی ہر جنگ میں فاتح رہا ہے تو اس کا سبب صرف ایک ہی ہے، اور وہ جو خدا کا مسا اس کے اوپر رہتا تھا، اس کے اوپر ٹھہرتا تھا، اسی مسا کے سبب سے وہ اپنی ہر جنگ میں فاتح رہا ہے، اس نے ہر جنگ میں فتح ہی حاصل کی ہے۔ اسی طرح سمسون کی زندگی پر بھی جب تک خدا کا مسا رہا ہے، خدا کا روح رہا ہے، اور اس مسا کے سبب سے اس نے شیروں کے منہ بھی پھاڑے ہیں، اور ایک ہڈی کے ساتھ اس نے 300 آدمیوں کو بھی مارا ہے، اور سمسون بھی تب تک ہی فاتح رہا ہے جب تک اس کی زندگی کے اوپر خدا کا مسا رہا ہے۔ اور جس دن اس کی زندگی پر سے خدا کا مسا جدا ہو گیا، اس دن کے بعد وہ قید بھی ہو گیا اور اس کی آنکھیں نوچ لی گئیں، لیکن پھر جب خدا کا مسا اس کے اوپر آتا ہے تو وہ وہی شاذوری پا لیتا ہے، وہی زور پا لیتا ہے، اور اسی قوت کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر داؤد فاتح رہا ہے تو وہ خدا کے مسا کے سبب سے رہا ہے، اگر سمسون فاتح رہا ہے تو وہ خدا کے مسا کے سبب سے رہا ہے۔
हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी समसून की तरह ना हो, जहाँ दाऊद की तरह ना हो, लेकिन आप इस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जंगें लड़ रहे हैं। आप अपने ख़ानदान के लिए जंग कर रहे हैं, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, उनको किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए, उनके लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए आप उनके लिए हर रोज़ जंग करते हैं। आप अपने बच्चों को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जंग कर रहे हैं। उनके लिए हर रोज़ आप जो मेहनत करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वो जंग है जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप अपने घराने को गुर्बत से निकालने के लिए एक जंग कर रहे हैं। आप अपने घराने को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक जंग कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की वो जंगें हैं जिनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते और ना ही पीछे हट सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की हर जंग में फातेह रहना चाहते हैं और हार का मुंह नहीं देखना चाहते, तो आपको खुदा के मस्सा की ज़रूरत है। और अगर खुदा का मस्सा आपके ऊपर होगा तो आप हर जंग में फातेह होंगे, क्योंकि अगर खुदा का मस्सा दाऊद को जो चरवाहा था उसको चरवाहे से बादशाह बना सकता है, तो आपको भी कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ेगा।